بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ اور جب بھی مجلس میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ کہیں میرا جسم کا کوئی حصہ نظر تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ عثمان غنی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ اتنی قربانیاں اور اتنی خوبیاں اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا رشتہ کرایا، داماد بن گئے۔ ایک بیٹی کا رشتہ کرانے کے دوران بیٹی کو بتایا کہ آپ کا جو شوہر ہے، میاں بننے والے ہیں، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل شباہت اور رنگت میں بہت زیادہ مل رہا ہے، یعنی اس کو شوہر کی تعریف بیان کرنا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی بچیوں کے رشتے کراتے ہیں تو اپنی داماد کی اچھی صفات اپنی بچی کے سامنے رکھے، تاکہ وہ اس کو پسند ناپسند کا اختیار ہے، وہ اس کو پسند کر سکے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک لخت جگر کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ اس وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ذوالنورین کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب یہ ہے دو نور والا شخصیت، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دگنا یہ داماد بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بیٹی کے وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ بری ایک افسوس کی اور فرمایا کہ کاش اگر آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹی غیر شادی شدہ ہوتی تو اس کی نکاح حضرت عثمان غنی سے کراتے تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن 18 ذی الحجہ کو ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا۔ امیر المؤمنین بھی ہے، خلیفہ وقت بھی ہے، فورس بھی ہاتھ میں ہے، طاقت بھی ہے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے۔ باغیوں نے اس کے گھر سے محاصرہ کیا ہوا تھا، پانی بھی بند، کھانا بھی بند، سب کچھ بند کیا ہوا تھا، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر اور نڈر جرنیل تھے، وہ اندر آ گئے اور پوچھا کہ حضور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میرا جو دستہ ہے یہ ان باغیوں کے لیے کافی ہے، میں ان کو پیچھے ہٹا دوں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عثمان کی وجہ سے مدینہ کے گلیوں کے اندر خون ریزی ہو جائے، میں بالکل یہ نہیں چاہتا، آپ ان کو چھوڑ دیں اپنے حالت پر، لیکن میں چند سوالات ان سے کرتا ہوں کہ مجھے قتل کرنے کی جواز کیا ہے، میں نے تو کسی کو ناجائز قتل نہیں کیا ہے، کیونکہ قتل پر قتل کی سزا ہے، قصاص ہے۔ میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں جاہلیت میں دوران اسلام میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے، کیونکہ زنا کی سزا سنسار ہے اور قتل ہے، تو میرا جرم کیا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال ان باغیوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اور آخرکار آخری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، اور یہ صبح یہ خواب اپنے ساتھیوں کو بیان کیا کہ رات کو میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ عثمان کل آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کے افطار آپ نے آ کر ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، اور فرما رہے ہیں کہ آخری رات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ میں سے
قرآن کے ساتھ جو سب سے زیادہ لگاؤ والا صحابی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اکثر بار پوری رات کھڑے ہوتے تھے اور ایک رکعت میں قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ اسی رات بھی بتا رہے ہیں کہ پورے قرآن پاک کو ایک رکعت میں ختم کیا ہوا تھا۔ اور جس وقت یہ ظالم داخل ہوئے تو اس آیات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے کافی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے۔ اور جب پہلے وار کرنے والا آیا اس نے ہاتھ پر وار کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ظالم اس ہاتھ کو مت مارو، کیونکہ اس ہاتھ سے میں نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ والناس تک قرآن اس ہاتھ سے لکھا ہے۔ یہ بڑا جلیل القدر ہاتھ ہے۔ اور اس ہاتھ کے بارے میں بیعت رضوان اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں شہید ہو گئے، کفار نے شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اپنا ہاتھ ایسا پیش کیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھو، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ دیں گے، تب یہاں سے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا ظالم آیا، کیونکہ یہ ضعیف عمر تھے، 87-88 سال اس کی عمر تھی اس وقت، اور وہ آ گیا اور اس نے گلا دبا دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ لیکن اس سے اندازہ لگا دے کہ بادشاہ وقت امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے فوج کو یہ عدد نہیں دیا کہ ان کو باغیوں کو قتل کرو، اور دو وجوہات بیان کیے۔ ان باغیوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلے مکہ چلے جائیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور حرمین کے اندر جس کی وجہ سے کسی نے کسی کا خون کیا تو اس کے ذمہ آدھی دنیا کے قتل کا سزا قیامت کے دن لکھا جائے۔ کتنا؟ آدھی دنیا کے سزا کے برابر سزا لکھا جائے گا۔ پھر کہا کہ آپ شام چلے جائیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دوستوں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑوس چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرا دل ہے کہ وہ بھی مدینہ میں ہے اور میری تدفین بھی مدینہ میں ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان جلیل القدر صحابہ نے دین اسلام کے لیے، امن و امان کے لیے، آپ دیکھیں امن کو خراب نہ کرنے کے لیے اس نے جان دے دی، لیکن امن پر آنچ نہیں آنے دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہماری تعلیم ہے کہ جہاں ہماری وجہ سے بدامنی پھیلتی ہے تو ہم اپنے خواہشات کو تھوڑا سا دبائیں اور امن کو خراب نہ کرنے دیں۔ اور اسی طریقے سے اسلام کو جب ہماری مال کی ضرورت ہو، ہماری جان کی ضرورت ہو، تو ہر میدان میں ہمیں سب اول میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ یہی اسلام کی زندہ ہونے کی ثبوت ہے، جاویدان ہونے کی ثبوت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ رہے، مسلمان زندہ رہے، اسلام قائم رہے اور اس دھرتی پر اللہ کا نظام قائم رہے، تو اپنے مال کا بھی قربانی پیش کرنا پڑے گا اور جانوں کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، تب جا کے اسلام زندہ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو۔